الفجر ایجوکیشنل فاؤنڈیشن، آؤ اپنے رب کی طرف۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم پر یہ جو مصیبتیں، یہ جو پریشانیاں نازل ہو رہی ہیں نا، یہ تمہارے ہی اعمال اور تمہارے ہی کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ یہ تم پر زبردستی ظلم کے تحت نہیں ڈالی گئی ہے، تم نے ایسے اعمال انجام دیے ہیں کہ تمہیں سزا کے طور پر ان مصیبتوں سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، تم پر خوف کا ماحول طاری کریں گے اور اس ماحول سے تمہیں آزمائیں گے، تم پر بھکمری طاری کریں گے، تمہارے مال مویشی، تمہارا بزنس سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا، اور تمہیں اس چیز کے ذریعے آزمایا جائے گا کہ کیا ان پریشانیوں، ان مصیبتوں کے باوجود تمہارا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ تم اسلام پر ثابت قدم رہ سکتے ہو یا نہیں۔ اگر کسی پر تکلیف نہیں آ رہی ہے، مصیبت نہیں آ رہی ہے، تو وہ یہ نہ سوچے کہ گویا وہ گناہ ہی نہیں کر رہا ہے۔ جو ظلم کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے شخص کو مہلت دیتا ہے، کر جتنا من میں آتا ہے کر، لیکن جب اللہ رب العالمین اس کی گرفت کرتا ہے تو اس کی گرفت اتنی سخت ہوتی ہے کہ اس سے نجات ممکن ہی نہیں ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله جل شأنه في القرآن المجيد في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے کہ جس نے ہم تمامی حضرات کو انسان اور مسلمان بنایا۔ بعدہ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء و رسول پر، خصوصاً بالخصوص آخری نبی جناب محمد عربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ، جنہوں نے ہم تک دین اسلام کو پہنچایا، اللہ رب العالمین کے دین کو پہنچایا، توحید کو پہنچایا اور ہمیں شرک سے آگاہ کیا۔ میرے بھائیو، انسانی زندگی میں کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ زندگی کی راہیں اچانک تنگ ہو جاتی ہیں، کبھی خوشیوں کی چہل پہل پل بھر میں خاموشی میں بدل جاتی ہے۔ انسان چاہ کر بھی سمجھ نہیں پاتا ہے کہ یہ آزمائشیں، یہ تکلیفیں، یہ مصیبتیں کہاں سے اتر آئی ہیں، یہ درد کی ٹھیس مجھے کیوں لگی ہے۔ لیکن جب مصیبتیں انسان پر اترتی ہیں نا، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ در و دیوار بوجھل ہو گئی ہیں، یہ در و دیوار انسان پر کانٹے کی طرح سے چبھتی ہیں، انسان اپنے سائے سے بھی ڈرنے اور خوف کھانے لگتا ہے۔ اسی حالت میں اس کا ایمان، اس کا صبر، اس کا بھروسہ اور اس کی حقیقت کھلتی ہے۔ یہ مصیبتیں صرف انسان کو تکلیف پہنچانے کے لیے، صرف انسان کو زخمی کرنے کے لیے نہیں آتی ہیں، بلکہ یہ مصیبتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم کون ہیں،
ہم کس موڑ پر کھڑے ہیں, کس در پر کھڑے ہیں, اور ہمیں کہاں ہونا چاہیے, ہم کس در کے محتاج ہیں. تو آئیے آج کے اس خطبہ میں انشاءاللہ ہم جانیں گے کہ یہ مصیبتیں, یہ پریشانیاں ہم پر کیوں نازل ہوتی ہیں اور ان کا علاج کیا ہے. یہ جو اسباب ہیں مصیبتوں اور پریشانیوں کے نزول کا, ان کا علاج کیا ہے. سب سے پہلا سبب جو مصیبتوں اور پریشانیوں کے نزول کا ہے وہ ہمارے اعمال ہیں. اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کے باعث, ہمارے نافرمانیوں کے باعث ہم پر سزا کے طور پر مصیبتوں اور پریشانیوں کا نزول ہوتا ہے. ہم دن رات اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہیں, حرام کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں, حرام کماتے ہیں, حرام کھاتے ہیں, حرام چیزوں پر ایگریمنٹ کرتے ہیں, اس پر اتفاق کرتے ہیں. آج دیکھیے کس طرح سے کھلم کھلا عام طور پر سودی کاروبار ہو رہا ہے, اور مسلمان کہ جن کا قرآن, جن کے دینی کتابیں اس حکم سے بھری پڑی ہیں کہ سود حرام ہے, اگر سود کھاؤ گے تو اللہ سے جنگ کے لیے تیار ہو. ہم کھلم کھلا گناہوں کے کام کر رہے ہیں, اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کر رہے ہیں, حرام کام کر رہے ہیں, اللہ کے حقوق میں ناانصافی کر رہے ہیں, عبادتیں جو کہ اللہ کا حق ہے اسے غیروں کے لیے پھیر رہے ہیں, غیروں کو عبادتوں میں شریک ٹھہرا رہے ہیں. تو یہ ہمارے وہ اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم پر سزا کے طور پر یہ مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. کہ تم پر یہ جو مصیبتیں, یہ جو پریشانیاں نازل ہو رہی ہیں نا, یہ تمہارے ہی اعمال اور تمہارے ہی کرتوتوں کا نتیجہ ہے. یہ تم پر زبردستی ظلم کے تحت نہیں ڈالی گئی ہیں, تم نے ایسے اعمال انجام دیے ہیں کہ تمہیں سزا کے طور پر ان مصیبتوں سے گزرنا پڑ رہا ہے. وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. اور اگر اللہ رب العالمین ہر چھوٹی گناہ کا, ہر چھوٹی نافرمانی کا محاسبہ کرنے لگے نا تو زندگی گزارنا اجیرن ہو جائے. اللہ رب العالمین بہت سارے گناہ, بہت ساری نافرمانیوں کو تو نظر انداز کر دیتا ہے. اللہ رب العالمین نظریں اسے پھیر دیتا ہے. اللہ رب العالمین کا یہ رحم ہے, یہ کرم ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری بہت ساری غلطیوں کو نظر انداز کر دیتا ہے. آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے کسی چیز کو بندے کے لیے حرام کیا, تو حرام کیا اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے گویا یہ بتایا ہے کہ بندے کے لیے مصلحت اس میں ہے کہ بندہ یہ نہ کرے, لیکن بندہ وہ کر کے یہ کہتا ہے نہیں اللہ اس میں میرے لیے نہ کرنے میں مصلحت نہیں ہے, بلکہ میرے لیے مصلحت بھلائی اس میں ہے کہ میں یہ کام کروں. نعوذ باللہ. اللہ رب العالمین کو جھٹلاتا ہے, اللہ رب العالمین کی غیرت کو للکارتا ہے, تو اللہ رب العالمین عذاب نازل نہیں کرے گا, اللہ رب العالمین سزا میں مبتلا نہیں کرے گا, تو اللہ رب العالمین اپنی رحمت ہم پر نازل کرے گا. ہم کھلم کھلا اللہ رب العالمین کے فیصلے کو چیلنج کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے ایک چیز کو ہمارے لیے حرام کیا ہے, ہم کہہ رہے نہیں یہ اس چیز میں ہمارے لیے بھلائی ہے, ہمارے لیے خیر ہے, ہمارے لیے فائدہ ہے, تو اللہ رب العالمین ہم پر اپنی رحمت نازل کرے گا, اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہم پر برسیں گی. ہم سوچتے ہیں کہ ہم دنیا میں خوشم خرہ زندگی گزاریں, ایسا کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے رحمت, اللہ کے فیصلے کو چیلنج کرو, اللہ کے فیصلے کی مخالفت کرو اور اللہ تم پر اپنی رحمتیں نازل کرتا رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یغار وغیرۃ اللہ ان یأتی المؤمن ما حرم اللہ. اللہ رب العالمین کو غیرت آتی ہے. اللہ رب العالمین کی ایک صفت کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کو غیرت آتی ہے, اور اللہ کی غیرت کس چیز پر ہے کہ بندہ وہ کام کرے جس کو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے حرام کیا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا بندے پر اس میں تمہارے لیے نقصان ہے, اس میں تمہارے لیے خسارہ ہے, بندہ کہہ رہا نہیں اللہ اس میں میرے لیے فائدہ ہے, تو اللہ رب العالمین کو غیرت آتی ہے. ہم اللہ کے غیرت کو للکاریں گے اور اللہ رب العالمین ہمیں سزا نہ دے گا, ایسا کیسے ممکن ہے؟ اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ ہم اپنے ان گزشتہ گناہوں پر پسمان ہوں, شرمندہ ہوں, اللہ رب العالمین کے حضور آئیں, گھٹنے ٹیکیں, سجدے میں جائیں, ناک رگڑیں اور اللہ رب العالمین سے معافی تلافی کریں, اللہ رب العالمین سے سچی توبہ کریں, وعدہ کریں اے میرے رب مجھ سے انجانے میں یہ غلطی ہو گئی ہے, مجھے معاف کر دے, اب دوبارہ مجھ سے یہ غلطی ہونے والی نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم.
کہ اللہ رب العالمین کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا ہے جب وہ قوم اپنی حالت خود نہ بدل لے. ہم گناہ پر گناہ کرتے جا رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ ہم عزت سے زندگی گزاریں گے. اللہ رب العالمین ہم پر یہ نعمت کیسے نازل کرے گا؟ ہم اپنی حالت کو بدل ہی نہیں رہے ہیں. ہم نے جو وعدہ کر کے کلمہ پڑھا کہ اللہ تو میرا معبود ہے، تو جو فیصلہ کرے گا میں اس فیصلے کو تسلیم کروں گا، اور پھر ہم اس وعدے کی مخالفت کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین ہماری حالت کیسے بدلے گا؟ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، کہ جب اللہ رب العالمین کسی قوم پر عذاب اور سزا نازل کرنا چاہتا ہے تو اس عذاب کو، اس سزا کو کوئی بھی نہیں ہٹا سکتا. وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی بھی کسی کا حامی و ناصر نہیں ہے. اس لیے اگر ان پریشانیوں سے، ان تکلیفوں سے، ان مصیبتوں سے نجات چاہیے تو ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں، اللہ رب العالمین کے سامنے سر جھکائیں، اللہ رب العالمین سے معافی مانگیں کہ اللہ مجھ سے غلطی ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تو مجھے معاف کرنے والا ہے، اگر تو نے معاف نہ کیا تو یقیناً میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا، اے اللہ مجھے معاف کر دے. اور زیادہ سے زیادہ ہم استغفار کریں، اللہ رب العالمین سے بخشش طلب کریں. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ اے نبی جب تک آپ ان لوگوں کے درمیان ہیں اللہ رب العالمین ان پر عذاب نہ نازل کرے گا، اور جب تک یہ استغفار کر رہے ہیں تب بھی اللہ رب العالمین ان پر عذاب نہ نازل کرے گا. تو ان عذاب سے، تکلیفوں سے اور مصیبتوں سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ استغفار کیا جائے، زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ کا ورد کیا جائے، اور یہ زبان کے تحت نہیں عمل سے بھی ثابت کیا جائے کہ ہاں اے اللہ ہم تیرے حکم کے تابع ہیں، ہم تیرے حکم کے مخالفت کی جرات بھی نہیں کر سکتے ہیں. اور مصیبتوں اور پریشانیوں کے نازل ہونے کا دوسرا سبب یہ ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے بہت سارے گناہ کر لیتے ہیں، اور یہ گناہ پہاڑ کے مانند ہو جاتے ہیں. تو اللہ رب العالمین بندوں کو اس سے پاک اور صاف کرنا چاہتا ہے، تو اس پر یہ مصیبتیں اور پریشانیاں نازل ہوتی ہیں. رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من مصیبت یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها يكفر الله بها من خطايا، کہ مسلمان کو جو بھی تکلیف، پریشانی، غم، ہم، تکلیف لاحق ہوتی ہے، یہاں تک کہ اگر مسلمان کو ایک چھوٹا سا کانٹا بھی چبھتا ہے نا تو اللہ رب العالمین اس تکلیف کی وجہ سے اپنے مومن بندے کے گناہوں کو ختم کرتا ہے، گناہوں کو مٹاتا ہے. اللہ رب العالمین کا کرم اتنا ہے کہ اللہ رب العالمین چھوٹی سی تکلیف کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو ختم کر رہا ہوتا ہے، اور ہم اللہ رب العالمین کے مخالفت میں لگے ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں لگے ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین کے حضور ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین کے تئیں اور اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں فرما بردار اور متبع بن کر رہنا چاہیے. مصیبتوں اور پریشانیوں کے نازل ہونے کا ایک تیسرا سبب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین بندے کے ایمان کا لیول جانچتا ہے کہ بندہ ایمان میں کس قدر مضبوط ہے. کیا مصیبتوں اور پریشانیوں میں وہ ثابت قدم رہ کر اپنے ایمان پر جمع رہتا ہے، یا پھر وہ چھوٹی سی پریشانی کی وجہ سے، مصیبت کی وجہ سے ڈگمگا جاتا ہے، اس کے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں اور وہ ایمان سے منحرف ہونے لگتا ہے، یا پھر وہ شکوہ شکایت میں ڈوب جاتا ہے، دوسروں کے سامنے اپنی پریشانیاں بتانے میں لگ جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تم پر خوف کا ماحول طاری کریں گے اور اس ماحول سے تمہیں آزمائیں گے. والجوع، تم پر بھوکمری طاری کریں گے، تمہارے مال مویشی، تمہاری تجارت، تمہارا بزنس سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا، اور تمہیں اس چیز کے ذریعے سے آزمایا جائے گا کہ کیا ان پریشانیوں، ان مصیبتوں کے باوجود تمہارا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ تم اسلام پر ثابت قدم رہ سکتے ہو یا نہیں، تم اسلام پر جمے رہو گے یا نہیں، تم ثابت قدم رہو گے یا نہیں. ایمان کے لیول کو جانچنے کے لیے
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ تمہارے گھرانے میں سے کسی قریبی کو موت دے کر کے آزمایا جائے گا کہ کیا اس موت پر نوحہ ماتم کی طرف جاتے ہو یا اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہو اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہو کہ اللہ رب العالمین نے دیا، اللہ رب العالمین نے لیا، اللہ رب العالمین جو چاہے وہ کرے، یہ اقرار کرتے ہو۔ وبشر الصابرین، اب جو صبر کرتا ہے، مصیبتوں میں واویلا نہیں مچاتا ہے، دوسروں کے پاس جا کر کے اپنی شکایتیں نہیں کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کو خوشخبری دے دو۔ اللہ رب العالمین خوشخبری کا اعلان کرے تو اللہ کی خوشخبری کیا ہوگی؟ جنت۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جب مومن وہ ہیں کہ جب انہیں مصیبت لاحق ہوتی ہے نا تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ کی جانب سے بھیجے گئے ہیں اور اللہ کی جانب ہی واپس جانے والے ہیں، یعنی اللہ کی قضا و قدر پر رضامندی کا مظاہرہ کرتا ہے، اللہ کے دین پر ثابت قدم رہتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة، کیا تم یہ چاہتے ہو، کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، تمہارے پاس ویسی حالت، ویسی سچویشن، ویسی تکلیف آئی ہی نہیں ہے جو تم سے پہلے کی امتوں میں آئی۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ، انہیں تکلیف نے آ گھیرا، وَالضَّرَّاءُ، بھکمری نے آ گھیرا، وَزُلْزِلُوا، انہیں جھنجھوڑ کر رکھ دیا گیا، دنیا میں زندگی گزارنا ان کے لیے اجیرن ہو گیا۔ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھ مومن، سوچئے رسول اتنے صبر کرنے والے، رسول اور مومن سب کہنے لگے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ مصیبتوں میں بھی غیر کے در پہ نہیں جا رہے ہیں، مصیبتیں آئی، پریشانی آئی، تکلیفیں آئی، طرح طرح کی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، ایسی بھی حالت میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی مدد کا انتظار ہے، اللہ رب العالمین ہماری مدد کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں ہر مصیبت سے، ہر تکلیف سے بچانے والا ہے، اللہ ہمارا حامی ہے، اللہ ہمارا ناصر ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے نبیوں کی، اللہ رب العالمین نے مومنین کی صفت کیا بتائی کہ ہر حال میں، ہر سچویشن میں اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنا ہے، اللہ رب العالمین سے مدد کی لو لگانی ہے، اللہ رب العالمین سے امیدیں وابستہ کرنی ہے۔ اور ہاں، اگر کسی پر تکلیف نہیں آ رہی ہے، مصیبت نہیں آ رہی ہے، تو وہ یہ نہ سوچے کہ گویا وہ گناہ ہی نہیں کر رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی حدیث ہے، وقت نہیں ہے میں ترجمہ کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین ظالم کو مہلت دیتا ہے، جو ظلم کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے شخص کو مہلت دیتا ہے، کر جتنا من میں آتا ہے کرتے جا، لیکن جب اللہ رب العالمین اس کی گرفت کرتا ہے تو اس کی گرفت اتنی سخت ہوتی ہے کہ اس سے نجات ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر کسی پر مصیبت نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، تو یہ نہ سوچے کہ میں نیکوکار بندہ ہوں، بلکہ یہ سوچے کہ اللہ رب کی کیا میرا ایمان اتنا کمزور ہے کہ اللہ مجھے آزما بھی نہیں رہا ہے، اللہ مجھ پر آزمائش بھی نہیں ڈال رہا ہے۔ خلاصے کلام یہ ہے کہ ہم پر جو مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں وہ یا تو ہم پر بطور سزا آئیں گی یا تطہیر، گناہوں کی پاکی کے طور پر اللہ رب العالمین کی جانب سے ہم پر یہ آزمائش آتی ہے تاکہ ہم سے جو گناہ چھوٹے چھوٹے سرزد ہوئے ہیں وہ گناہ ہمارے ختم ہو جائیں، یا پھر اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کا لیول جانچتا ہے کہ کیا ہم اتنے طاقتور ہیں ایمان کے لحاظ سے کہ ہر سچویشن میں، ہر حال میں، تکلیف کی حالت ہو، خوشی کی حالت ہو، مصیبتوں کا وقت ہو، غموں کا وقت ہو، ہم اللہ پر ایمان لانے والے ہیں کہ نہیں، ہم صبر کرنے والے ہیں کہ نہیں، ہم ایمان پر جمنے والے ہیں یا نہیں۔ اور ہر حال میں ہمیں اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنا ہے، ہر حال میں مدد مانگنی ہے تو اللہ سے مدد مانگنی ہے، کیونکہ اگر کوئی مدد کر سکتا ہے حقیقی طور سے تو مدد کرنے والا اللہ ہے، اگر کوئی مصیبتوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے نجات دلانے والا ہے تو وہ اللہ ہے، اس لیے مانگے تو اللہ سے مانگے، سر جھکائیں تو اللہ کے سامنے سر جھکائیں، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو اس ضرورت کی فریاد اللہ رب العالمین سے کریں۔
اللہ رب العالمین ہم تمام حضرات کو آج ہم نے جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ رب العالمین تو ہمیں جب تک زندہ رکھ عقیدہ توحید اور دین اسلام پر زندہ رکھ. اللہ رب العالمین تو ہمیں توحید پر زندہ رکھ. اللہ رب العالمین تو ہمیں اتباع سنت پر زندہ رکھ. اللہ رب العالمین جب ہمارا خاتمہ ہو عقیدہ توحید پر ہو اور دین اسلام پر ہو. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. It's Al Fajr Educational Foundation presentation.